کاز کے لیے تو وہ لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. نہیں یہ یورپین میں 15-20 سال ہم UN جاتے رہے ہیں ڈیلیگیشن لے. ڈیلیگیشن کی نہیں، پارلیمنٹ کا جب ممبر بندہ بن جاتا ہے نا وہ ایک اور بات. بھائی جان آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کا جب بندہ ممبر بنتا ہے وہ اپنے ملک کے مفادات کا، وہ اس ملک کا ممبر ہوتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان میاں امجد FP92 ہاٹ ٹاک کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں. بہت ہی ایک معروف شخصیت، جرمنی سے ان کا تعلق ہے، مخدوم احسان قریشی صاحب. جی السلام علیکم قریشی صاحب. وعلیکم السلام. جی تو یہ آپ نے کیا سیاست اور صحافت اور ساری چیزیں ایک دم یہ سارا اکٹھا مکس کر دیا کام؟ پہلے آپ صحافی تھے، ایک دم آپ پالیٹکس میں چلے گئے. پہلے میں چھوٹا تھا عمر میں، اب میں بڑا ہو گیا. اچھا، بڑے ہو کے سیاستدان بننا چاہیے. نہیں دیکھیں، وہ اچھا بزنس ہے میرے خیال میں سیاست. بزنس نہیں ہے پاکستان میں تو اس طرح ہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ میں نے مکس نہیں کیا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں زندگی میں وہ کرتا ہوں جو کرنے کو میرا دل کرتا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی کین ڈو. صحیح. میں نے 15-20 سال کم و بیش صحافت کی ہے. صحیح. تو جب کوئی صحافت کا نام و نشان نہیں تھا، میں یورپ کا پہلا پاکستانی ہوں جس نے باقاعدہ یورپین سٹیٹ سے اجازت لے کے ڈکلیریشن لے کے اخبارات شروع کیا. آپ جانتے ہیں. صحیح. تو جب تک دل کیا وہ سلسلہ چلاتے رہے. پھر دنیا میں چیزیں چینج ہوتی ہیں. پرنٹ میڈیا میں آپ کیوں نہیں گئے؟ نہیں، الیکٹرانک میڈیا میں. پرنٹ میں تو تھے آپ. مطلب میری گرپ تھی پرنٹ میڈیا پہ، اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے جتنا رول پلے کرنا تھا وہ کر لیا. جو سیکھا وہ سیکھا. اور بس صحافت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے بزنس جو ہے بنیادی ضرورت ہوتی ہے ہماری. بالکل. اور اسی کی وجہ سے نظام چلتے ہیں. تو وہ کرتا رہا میں ساتھ ساتھ. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی سیکھا ہے یورپ میں. میں نے یورپ کے بہت سے ممالک دیکھے ہیں، بیوروکریسی دیکھی ہے، ڈپلومیٹک کمیونٹی دیکھی ہے، پالیٹیشین دیکھے ہیں، پاکستانی کمیونٹی دیکھی ہے، یورپین پارلیمنٹ دیکھا ہے، بار بار یورپین کمیشن دیکھا ہے، ان کے ادارے دیکھے. نہیں لیکن میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. رہتے آپ یورپ میں ہیں، سیاست آپ پاکستان کی کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. رہتے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی بھی بنا لی، رہتے آپ ادھر ہیں، بچے آپ کے ادھر ہیں، کاروبار بھی آپ ادھر کر رہے ہیں. دیکھیں نا، تو یہ آپ فرانس میں رہتے ہیں، آپ فرانس میں رہتے ہیں، میں جرمنی میں رہتا ہوں. ہم بول اردو رہے ہیں. نہیں لیکن وہ ایک پاکستانی اوریجن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ہمارے بچے فرینچ، آپ کے بچے جرمن ہیں. بیسیکلی میں اپنی سٹوری بتاتا ہوں نا. ہم تو یہاں ایک غربت کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے. جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں زیادہ تر ان میں جو ہیں وہ ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اوورسیز وہ یہاں پہ کام بالکل ایسے ہی ہے. اب 20-25 سال جب آپ کام کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہے اور مالی اسودگی ہے. نہیں تو بہتر نہیں تھا پھر آپ شفٹ ہو جاتے پاکستان؟ میں تو شفٹ ہوں. میں نہیں یعنی کہ چھوڑ جاتے سارا کچھ، نہیں ادھر جا کے پھر کشتیاں ساری جلا کے ادھر جا کے پھر پالیٹکس کرتے. اس طرح تو لوگ کہیں گے خود نہیں پر آؤں نہ مزے کردا پیا، سانو کہندا اے کرو تے او کرو. مزے دیکھیں، میں نے آج تک کسی سے چندہ نہیں لیا پارٹی. یہ تو کس طرح چلتی ہے آپ کی میری بات سنیں نا. تو ہم اپنے اخراجات جو ہیں اپنے ڈومین میں رہ کے میں خود کرتا ہوں. نہیں مثلا آپ کتنا کر لیں گے؟ پورے ملک کے اندر آپ نے اس کی ہوئی ہے تنظیم سازی، کتنے آپ کے رکن ہیں؟ ہزاروں میں ہیں، چاروں صوبوں میں ہیں. فنڈ وغیرہ دیتے ہیں ہر مہینے؟ لیا نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہمیں. نہیں تو فنڈ کے بغیر کون پھر پیچھے آپ کے؟ یعنی کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ؟ نہیں، غیر ملکی ایجنڈا نہیں. اگر آپ بھی یعنی کہ اتنے کو بلین مین تو نہیں ہے میرے خیال میں، جہاں تک مجھے معلوم ہے. دیکھیں لیکن یہ بڑی ایک خوفناک چیز ہے. آپ کسی سے فنڈ بھی نہیں لیتے اور پورے ملک کے اندر آپ پارٹی ایک چلانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ مطلب آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. میرے اخراجات بہت کم ہیں. نہیں لیکن جو ورکر بنتا ہے، آپ کا رکن بنتا ہے، وہ لازمی ہوتا ہے وہ چندہ دے تھوڑا بہت جتنا بھی. دیکھیں میں نے ایون الیکشن لڑا ہے نیشنل اسمبلی کا، میں نے کس سے چندہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو چلے اچھی بات ہے. پارٹی میں ابھی تک ہم نے کس سے چندہ نہیں لیا. جب پارٹی ذرا رفتار پکڑے گی، جو ہمارا اسٹرکچر. کتنے ممبر کتنے ہیں آپ کے؟ ہزاروں میں. نہیں ہزاروں میں نہیں، ان کی ایگزیکٹ مجھے تعداد بتائیں نا. 20,570
70-80,000 रुपए नहीं 70-80,000 इस तरह तो सर नहीं होती बात ना, एग्जैक्ट आपके पास फिगर होनी चाहिए। किस किस शहर में, पंजाब में कितने हैं, लाहौर में कितने हैं, गुजरात में कितने भाईजान, हैं, मैं इस्लामाबाद में कितने हैं? नेशनल पार्टी चला रहा हूँ। आपकी इतला के लिए जब पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनका क्राइटेरिया है, वहाँ हजारों मेंबर आपको देना पड़ते हैं। नहीं लेकिन आपके कितने, मैं आपसे तो सर मुझे कोई जुबानी याद तो नहीं, नहीं, हमारा एक वैसे तो आपस है, काम कर रहा है, जनरल सेक्रेटरी है, अदारा है हमारा एक पूरा, लेकिन उसमें मतलब आज भी अगर आप देखें सिस्टम में जाकर उससे 20 मेंबर आज हमारे नहीं, लेकिन आपको इल्म में तो होना चाहिए ना। इल्म में मैंने कहा ना 70-80,000 है राउंड फिगर, तो ये कोई लेकिन 70-80,000 मुझे हजम नहीं हो रहे वैसे। तो आप हजमे की दवाई लें। नहीं दवाई नहीं मैं ले सकता ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो 70-80,000 ये इस तरह कोई वो मार्टे तो नहीं ना पड़े हुए कि इन्ने को होंगे। भाईजान 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, चारों सूबों में हमारा नेटवर्क है, चारों सूबों में हमारे सूबाई इतने मैं 1 मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान थे, उनके वर्कर नहीं थे इतने। वो नवाब थे, हम गरीब लोग नहीं, उनके वर्कर नहीं थे इतने, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मुझे बल्कि उनको वोट भी इतने नहीं मिलते थे। और चले मजे की बात बता दो, वोट तो ये वोट भी नहीं उनको मिलते थे। ये हमारे अलमिया है कि हम तो ठीक बंदे को वोट देते नहीं। वो हर दफा बेचारे हार जाते थे। मैं खुद इलेक्शन में था जी, आप अच्छे हैं, आपका मंशूर अच्छा है, लेकिन वोट किसी और को देने, ये तो हर हल्के में होता है। जो बदमाश होता है तो आप ये नहीं समझते कि इधर आप जर्मनी में रहते हुए जर्मनी की पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। आप यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएं या जर्मन पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के सफारती और दीगर जो है नहीं, कोई नहीं, जिस मुल्क की पार्लियामेंट का आप हिस्सा होते हैं आप उसी मुल्क की खिदमत करते नहीं, हैं। लेकिन नहीं, बरतानिया के अंदर कश्मीर काज के लिए बहुत ज्यादा उनकी खिदमत है। कश्मीर काज के लिए तो वो लोग भी खिदमत कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। नहीं, ये यूरोपियन, मैं 15-20 साल हम यूएनओ जाते रहे हैं डेलीगेशन ले। डेलीगेशन की नहीं, पार्लियामेंट का जब मेंबर बंदा बन जाता है ना, वो एक और बात है। भाईजान आप किस दुनिया में रह रहे हैं, पार्लियामेंट का जब बंदा मेंबर बनता है वो अपने मुल्क के मफादात का, वो उस मुल्क का मेंबर होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये गवर्नर थे जो पंजाब के, क्या नाम था इनका, चौधरी सरवर साहब, ये कोटा किन्होंने मंजूर करवाया? इन्होंने करवाया ना, सारा अपने असर से। ये क्या उसको जीएसपी जो था स्पेशल, मैं उनके साथ था 2014 में। लेकिन ये हुआ ना, कोई बंदा था तो हुआ, हवा में तो नहीं हुआ। वो उस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे। नहीं, लेकिन असरात तो थे। नहीं, ओहो, असरात तो थे ना उनके, पहले रहे लेबर पार्टी में, उनके असरात हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी लॉर्ड नजीर के भी असरात हैं, अफजल साहब हैं कश्मीर के, उनके भी असरात थे। तो इंग्लैंड का यूरोपियन पार्लियामेंट से निकलना पाकिस्तानी और कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह हुआ। देखे ना, बजाय आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करें। आप मेरी बात सुनेंगे, इधर हिस्सा ले, जरा सुनेंगे मेरी बात। जी, पानी पिए, गर्म पानी। नहीं, मैं गर्म नहीं, आप बात करें जी। दर्जनों यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तानी। दर्जनों, आप कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। मसलन नाम बताएं। सर वो तो यूके पार्लियामेंट में बात कर रहा हूं। यूके में हैं, बिल्कुल। अच्छा, वो तो ब्रेग्जिट हो गया, वो चले गए, उधर चले गए सारे लोग, ठीक। लेकिन जो लोग यूरोप के ममालिक की पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो तो चले पाकिस्तान की खैर खाई के लिए अपना किरदार अदा कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने यूरोप में सीखा है, क्या इस पे पाबंदी है कि हम पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकते जाके? वो नहीं, पाकिस्तान में वो कहते हैं जी वो नेशनलिटी आप छोड़ के हैं। तो हम तो नेशनलिटी है किसके पास? नेशनलिटी होगी नहीं, ये कितनी वैसे डिटाई की बात नहीं है कि लॉर्ड नजीर साहब जीते हैं तो पाकिस्तान पूरा छलांगे लगा रहा होता है। चौधरी सरवर साहब जीते हैं, छलांगे लगा रहे होते हैं, और को बन जाए छलांगे, और अपने मुल्क में कहते हैं कि नहीं 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 नहीं। क्यों, उनको खौफ है कोई? ये तो बाहर से ना को आ जाए। नहीं, ये तो वही बता सकते हैं उन्हें खौफ है या नहीं। लेकिन आपने भी देखिए, वहां तो आवे का हवा बिगड़ा, वहां तो 20 सीटों पे भी इलेक्शन लड़े तो पूरा पाकिस्तान छलांगे मारता है। लोगों को ये पता नहीं कि ये इलेक्शन आपके पैसों से लड़ा जा रहा है, फिर वो रिजाइन देते हैं, फिर बाई इलेक्शन होता है, फिर बाई इलेक्शन होता है। तो किसी के बाप का पैसा थोड़ा है एक एक बंदा 20-20 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है। नहीं, वो तो ज्यादती है। इस कौम को सोचना है ना कि इसके लिए क्या बेहतर है, क्या सही। मैं ये समझता हूँ कि मैंने यूरोप में 20-25 सालों में जो सीखा, जो कमाया, आपने सिर्फ दौलत का हिसाब तो नहीं देना होता। जो अल्लाह ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज दिया है, जो इल्म दिया है, उसका भी तो हिसाब देना है आपने। मैंने तो जो अवेयरनेस सीखी है, मैं उस अवेयरनेस को उस कौम को बताने जा रहा हूं कि ये राइट सियासत है। लेकिन आप मेरे ख्याल में एक वो जैसे दलदल में फंस गए हैं। आपका काम और अंदाज में आप बेहतर कर सकते थे, ये आप डर्टी पॉलिटिक्स में फंस गए। देखें, वो ट्रैप किया गया आपको। गंद साफ करने के लिए छप्पड़ में जाना पड़ता है। वो
چھپڑ پتہ ہی آپ کو، وہ اوپر سے اتنا اور زیادہ تیزی سے گاندہ آ رہا ہوتا ہے. چلیں یہ تو یہ ایک الگ بات. دیکھیں تو جرمنی میں آپ ذرا سنائیں کیا آپ کی مصروفیات کیا ہیں ادھر، اس کے علاوہ پولیٹکس کے علاوہ؟ بزنس چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اچھا تو بچوں وغیرہ کی ایجوکیشن یا کیا وہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے تو جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ورنہ میں تو میری تو ایک ٹانگ میں ابھی پچھلے 6 مہینوں میں 4 بار پاکستان گیا ہوں. میں تو 2 مہینے ادھر ہوتا ہوں، 1 مہینے ادھر ہوتا ہوں. آپ کو انفارمیشن نہیں ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. ابھی میں بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں تو میں آیا ہوا ہوں. تو مطلب ہے اگر فرض کیا میرے بچے پاکستان رہ رہے ہیں تو سال میں 6 بار جانے پہ پابندی ہے مجھ پہ. نہیں کوئی تو اگر میرے بچے جرمنی میں رہ رہے ہیں تو میں بھلے 10 بار آؤں سال میں، جہاں میری ضرورت ہوتی ہے میں ویری نیکسٹ فلائٹ لے کے چلا جاتا ہوں. نہیں اصل میں دیکھیں جو پاکستان کے اندر سرکاری نوکر ہیں، ملازمین ہیں، ان کا ڈبل نیشنلٹی لینا یا کارڈ بنوانا وہ غلط ہے. جو پاکستانی پہلے بار باہر رہ رہے ہیں، خود آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پہلے ملازمتیں کی، سیٹ ہو گئے، ان کو تو اس طرح اجازت ہونی چاہیے. آبویسلی ہونی چاہیے. دیکھیں میں خود اس سسٹم کا شکار ہوں. پاکستان کی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ بہت بڑے بڑے نام، وہ ڈبل نیشنلٹی ہے ان کے پاس، وہ ظاہر تب ہوتی جب وہ نہیں. وہی عرض کر رہا ہوں نا، ہم نے تو نہ پاکستانی قوم سے جھوٹ بولا ہے، نہ ان اداروں سے جھوٹ بولا ہے. میں خود نہیں، اس پہ آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہ ظلم کی بات ہے؟ غیر ملکی پاکستانی جو بیرون ملک مقیم کروڑ سے زیادہ ہے، میرے خیال میں 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب تقریباً پاکستانی ہیں باہر. اگر میں غلط نہیں تو تقریباً آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے، آپ ہمیشہ ٹھیک. نہیں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب ہے اندازہ کہ تقریباً اتنے ہیں. جی جی. تو اتنا زیادہ وہ صرف وہ کیا انڈے کھانے والی مرغی ان کو سمجھا ہوا ہے، گالیاں ان کو دیں گے جی، وہ باہر بیٹھے گلاں کر دے پہ، وہ فلان کر دے پہ. یار ان کے لیے بھی کوئی نمائندگی دو، صوبائی اسمبلی میں دو، قومی اسمبلی کے اندر دو، سینٹ کے اندر دو. ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے جو ادھر بچے پیدا ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. میاں صاحب آپ تو اسمبلی کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ گولڈ میڈل لیا ہے جس نے ارشد ندیم نے، اس کے علاوہ یہ جتنے نمونے لائے تھے، وہ جو سوئمنگ کر رہے تھے وہ تو مجھے ڈر تھا کہ ڈوب نہ جائے. تو ان کی بجائے اگر یہ یورپ میں بچے ہیں جو ہر شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، چاہے سوئمنگ ہو چاہے دوسری کھیلیں ہیں، تو یہ یورپ سے پاکستانی بچے لیں. ان کو تو ایک چائے کا کپ بھی ان کو نہیں پلانا پڑے گا، وہ خرچہ خود کریں گے اور اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور پاکستان کے لیے میڈلز کے انبار لگا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا، تو ہمارے ڈنڈے میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے سے ان سے یہ کام کروا لیکن جو پاکستان کے اندر بھی عوام ہے وہ بھی ان کی بے حسی کی انتہا نہیں دیکھی. تو سر یہ آئی پی پیز، یہ بجلی، یعنی کہ وہ پہلے IMF سے قرضے لیے، وہ کس سے پوچھا کہاں گئے قرضے لیتے ہیں، ساتھ ہی اپنی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. جتنے بھی سول بیوروکریسی یا ملٹری بیوروکریسی سب کی تنخواہیں ایک دم بڑھ جائیں گی. اراکین اسمبلی کی، سینٹ کے ارکان کی. یار وہ بندر بانٹ کرنی تو ڈائریکٹ لے کے ادھر سے باہر ملک کے سر کے اوپر وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ میں اویئرنیس کی سیاست لے کے پاکستان گیا ہوں. میں لوگوں کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں. لوگ اپنے اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں گے تو لوگوں کا فائدہ ہے. لوگ بیدار نہیں ہوں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور میں جب تک زندگی ہے میری، میں یہ کام کرتا رہوں گا. تو کس صوبے میں آپ کے زیادہ ممبر ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہمارے ممبرز بلوچستان میں. اچھا جی، یہ بڑی حیران کن چیز ہے. جی بالکل حیران کن چیز. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے جو یوتھ ہے بلوچستان کی نا، وہ بڑی کھنچی آئی ہماری پارٹی کی طرف. اچھا. مختلف شہروں سے، بلکہ میں نے بہت سے شہر ایسے ہیں بلوچستان کے جن کے میں نے نام پہلی بار سنے. قلعہ سیف اللہ، پشین اور اسی طرح خزدار، اور ان علاقوں میں ہر ضلع میں ہمارے یوتھ ونگ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سندھ میں بات کرتے ہیں تو انٹیریئر سندھ میں ہمارے ساتھی بہت زیادہ ہیں. اس کی ٹیکنیکلی پھر جو وجہ میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جن علاقوں میں غربت زیادہ ہے اور سرداری نظام، جن علاقوں میں لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور لوگوں کی آواز باہر نہیں جا رہی، اسپیشلی ان علاقوں سے لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادہ اپروچ کیا. چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی بھی جو پہلے پارٹیاں ہوتی تھی، پارٹی کا میسج ایک PTV ہوتا تھا، پارٹی کا میسج پہنچانے کے لیے آپ کو کتنے سال انتظار کرنا پڑتا تھا. تو اب تو ماشاءاللہ آپ ہیں، اس طرح کے اور ادارے ہیں، تو آپ کی بات 1 منٹ میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. تو obviously وہاں پہ بھی سوشل میڈیا ہے.
تو بیسکلی ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. دوسرا ہمارا جو منشور تھا ان لوگوں نے پسند کیا. تیسرا یہ ہے کہ منشور کی مین آپ کی کیا ہے اس میں جو اٹریکٹیو ہمارے منشور کی جی میں بتانا پسند بالکل بتاؤں گا. اپنی پارٹی پاکستان کا جو پہلی شک ہے منشور میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اس ملک کی ترقی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ عدل و امن و انصاف. اب مثال کے طور پہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں کہ میں بلکہ لے کے گیا ہوں 2013 میں گورے لے کے گیا تھا. میں نے اپنی کمپنی بنائی پاکستان میں, ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, ہیوج انویسٹمنٹ کی. سیلف سروس ٹیکنالوجی پاکستان میں متعارف کرانے والا میں پہلا بندہ ہوں. جس طرح آپ کے گار پہ لگی ہوتی ہے وہ سیلف سروس مشینز لائک کافے مشینز, تو اٹالین میرے پارٹنر تھے. ہم نے بیریا ٹاؤن میں یہ سیٹ اپ لگایا, کراچی میں, میرپور آزاد کشمیر میں, جیلم میں اور لاہور میں, مختلف جگہوں پہ. میں نے پاکستان کی عوام کو بتایا کہ یہ ہے سیلف سروس ٹیکنالوجی. ہم تو ان کو لے کے گئے تھے, لیکن معاملہ کیا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ چلا ہمارا کام. 2 سال میں خود بھی پاکستان رہا 13, 14, 15 میں. تو اس کے بعد پھر میرے پارٹنرز تھے وہ سندھی تھے, ان کو انوالو کیا اس میں. اچھا. اور کچھ ابھی بھی ہمارے پاس وہ بزنس ہے, ہم نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں چیزیں, تو میں خود نہیں ان کو دیکھ رہا. تو مشینیں بہرحال ہمارا ٹارگٹ تھا مشین جو ٹیکنالوجی بیچنا. صحیح. تو ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے مطلب سالوں کا ٹارگٹ تھا, ہم نے مہینوں میں مشینری بیچ دی اور اس کو ہم نے چلایا اور صاف ستھرا دودھ ہم نے پرووائڈ کیا بہترین علاقوں کو, اور لوگ دور دور سے دودھ لینے آتے تھے. تو میں بات کر رہا تھا امن و امان انصاف کی. آپ جتنے دل ہے کانفرنسز کر لیں, آپ جتنے دل ہے ڈیلیگیشن لے آئیں, جب تک آپ کے ملک میں سیفٹی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے, تو کسی کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ کرے. دوسرا, کوئی بھی جو انویسٹر ہوتا ہے وہ خود انویسٹمنٹ کرنے چاہتا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ آؤ انویسٹ کرو ہمارے ملک میں. وہ کیوں جاتا ہے؟ اس کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے پیسے کو بڑھاتا ہے انویسٹمنٹ کر کے. تو جہاں انصاف نہیں ہوگا, جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہوگی, وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صرف یہ 2 چیزیں انف ہیں, 100 چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا منشور جو ہے 38 پوائنٹ پہ مشتمل ہے, لیکن میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی ملک ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں, وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس میں یہ 2 چیزیں نہ ہوں, لا اینڈ آرڈر اور انصاف. تو مطلب اس کو میں سمجھتا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے اور لوگوں کو انصاف جو ہے فوری ملے. آپ رات کو جائیں, دن کو جائیں, بزنس کریں جو دل ہے. تو اب جو حالات ہیں پاکستان کے, ہم بطور اوورسیز پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, مطلب انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے, ہم اپنے گھر جاتے ہوئے میں ڈر لگتا ہے, اپنے گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. نہیں تو ڈر لگتا ہے تو کیوں آپ کو کسی نے کاٹا, آپ جاتے ہیں ادھر اپنا بزنس کریں, چھوڑیں. لیکن اگر جب وہاں لوگ رہ رہے ہیں جو بے حس بنے ہوئے ہیں, اپنے زیورات اتار کے وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں, ان کو کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے. سخت فکرہ کہہ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ کے ووٹر جو سن رہے ہوں گے, لیکن وہ ان کو احساس ہی نہیں. اور آپ کس چکر میں پڑ گئے, ادھر سے اٹھ کے وہ جناب ان کو کر رہے ہیں کہ ووٹ دو, قومی اسمبلی پہ جو چھڈو انہوں نے. اللہ نے ہمارے سینے میں ایک دل ڈالا نہیں, دل تو ہمارے بھی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بے حس قوم ہے, چھوڑ دیں ان کو. نہیں ہم چھوڑ, ایک دیکھیں نا, ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, آپ کا بچہ چھوٹے اتنے بھی نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بچہ ہوتا ہے وہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہوتا ہے, اچھا اس کی والدہ بھائی یا بڑا کوئی ہوتا ہے ساتھ, اس کو کہتا ہے نہ کرو نہ کرو, بار بار کہتا ہے نہ کرو. وہ اس لیے کہ بچے کو نہیں پتا ہوتا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہم نے جو دنیا دیکھی ہے, ہم نے جو معاشرے دیکھے ہیں, ان لوگوں نے تو وہ معاشرے نہیں دیکھے. مانتے ہی نہیں, میری بات سن لینا, ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں. میں اپنی بات, میرا رورل بیک گراؤنڈ ہے, غریب فیملی سے تعلق ہوں. میں نے چھری کانٹے کے ساتھ کھانا آ کے یورپ میں سیکھا ہے, اور جب میں پہلی بار ایک دعوت پہ گیا تو میرے لیے یہ بہت بڑا مارکا تھا کہ کس طرح اس کے ساتھ میں نے کھانا ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی کھایا نہیں تھا. تو جو چیزیں اگر وہاں کوئی بندہ ڈرائیونگ ٹھیک نہیں کرتا تو اس میں ٹھیک ہے, سسٹم کا تو قصور ہے ہی ہے, اس بندے کا بھی ہوگا. لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں نا, اس بندے نے کوئی شانزلیزے پہ تو کبھی ڈرائیونگ نہیں کی, اس بندے نے کبھی سوئٹزرلینڈ میں تو ڈرائیونگ نہیں کی. تو اس لیے یہ چیزیں ہم ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے کس طرح مطلب بہتر زندگی گزار رہے ہیں. جن کو نہیں پتا ان کو بتا رہے ہیں, وہ جہالت ہے وہاں پہ, اور اس جہالت کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں, سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. میں تو یہ کروں گا انشاءاللہ, اور ساری زندگی کروں گا
لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا تو غلط. کنونشن آپ نے کیا کوئی بڑا کئی کی مثلا کس جگہ؟ سرائل مگیر میں کیا ہے, اسلام آباد میں کیا ہے. نہیں وہ تو ڈسٹرکٹ لیول کا آپ نے کیا ہوگا نا, پورے ملک کا یا پورے صوبے؟ بتا رہا ہوں نا, مختلف صوبوں میں بھی کیے ہیں ہم نے. شنکیاری شریف میں KPK میں ہم نے کیا ہے بڑا کنونشن. اس کے علاوہ ہم نے گوٹکی میں کیا ہے کنونشن. شین میں ساتھیوں نے کیا, میں نے لائیو خطاب کیا تھا, میں جا نہیں سکا تھا. تو میں نے کہا یہ کنونشن ایشو نہیں, لوگ آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک عام سیاسی کارکن ہے نا, میں ان کی ٹریننگ کر رہا ہوں, سیاسی تربیت کر رہا ہوں. لیکن ٹریننگ کے لیے تو اتنی پرانی پارٹیاں ہیں, وہ بیچارے بے بس, کیونکہ جو آگے جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ٹریننگ نہیں, وہ تو یا بریانی کھلا رہے ہیں یا مجرے کرا رہے ہیں. نہیں کئی سنجیدہ پارٹیاں بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ سب بریانی کھلا رہے ہیں یا مجرے کرا رہے ہیں. سنجیدہ پارٹیاں بھی ہیں, ان کے ورکر بھی ہے. اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا کے سب سے زیادہ ظلم تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیا گیا. ایک پنیری آپ کو لیڈرشپ ملتی تھی یونیورسٹیوں سے, اس کو بند کر دیا گیا. اب کون ہے؟ تعلیم فروش, ڈرگ مافیا اور دیگر جو الٹے پلٹے کام کرنے والے, وہ سب قومی اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں ڈرلے سے, اور اپنے میڈیا ہاؤسز بھی بنا لیے انہوں نے, روک ٹوک ہی نہیں ان کو. تو یہ دیکھیں نا برائی کدھر سے شروع ہوئی. وہ تو ایسے ہی ہے کہ پوری ایک آگ لگی ہوئی, ہم وہ ایک چڑیا آتی چونچ میں پانی تھوڑا سا لے جا کے کر لیں. آپ کو پتہ ہے اب اسٹوڈنٹس یونین پہ یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. نہیں لیکن یہ کتنا خوفناک اور جان بوجھ کے کیا گیا. سر آپ کے آرٹ ٹاک ضرور ہے, لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیا کریں, پھر میری بھی سن لیا. جی سنائیں. یا میں آپ کا انٹرویو کر لیتا ہوں, مجھے بھی آتا ہے. سنائیں. اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں نہ صرف ٹریڈ یونین امپلائیز یونینز میں بھی جو پابندی بڑا لمبا عرصہ رہی, یہ کیوں ہو رہی؟ اگر یہ پابندی نہ لگتی تو نئے سیاستدان پیدا ہونے تھے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے, یونین سے. اگر یہ نئے سیاستدان پیدا ہو جاتے تو مریم بلاول کو لوریاں دینے والے بھی نہیں ہونے تھے. نہیں یہ میرے حال میں رہنے دے, کسی کا نام نہیں لیتے ہم. مریم بلاول کیونکہ اسمان سے اترے ہوئے ہیں, ان کی بھی قربانی ہے. نام آپ آرٹ ٹاک کرتے ہیں, نام کیوں نہیں؟ نام کا مطلب کسی کو فکس نہیں ہم کرتے, عمران خان کا کریں جی وہ فلاں, ہم گلوبل ایک بات کرتے ہیں. گلوبل نہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جس نے پاکستان وہ کوئی مقدس گائے ہیں. نہیں وہ نہیں, ان کا نام کیوں نہیں لینا, آپ ان سے چندہ لیتے ہیں. نہیں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. نام اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا نانے کو انہوں نے مارا, ہماری ماں کو مارا, بلاول کہتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. پاکستان برصغیر کے اندر ہے, IPPs معاہدے کرنے والوں میں اس کی ماں کس کے دور میں ہوئے؟ نواز شریف کے دور میں بھی ہوئے, بینظیر کے دور میں کب ہوئے؟ نواز شریف کے دور میں نہیں, بینظیر کے دور میں ہوئے, دونوں کے دور میں 94 میں ہوا. میں دونوں کے کہہ رہا ہوں. اور سب سے زیادہ مخالفت کس پارٹی نے کی تھی یہ پتا آپ کو؟ قاضی حسین احمد نے. اور اس وقت لوگ تمسخر اڑاتے تھے, بیوروکریٹ بھی تمسخر اڑاتے تھے, اور آج بھگت رہے ہیں سارے, بھگتے نہیں. معاملہ یہ ہے, سمجھنے والے لوگ ہیں, میں تو کہتا ہوں اس بندے کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی جس کا تھوڑا سا بھی رول تھا IPPs معاہدے کرنے میں. بالکل میں عالم نہیں ہوں, صحیح بات ہے. مطلب جتنا ظلم اس قوم کے ساتھ یعنی یہ ہوا ہے, تیل آپ کے پاس ہی نہیں, کہاں سے آپ تیل لے کے اس کو بجلی پروڈیوس کریں؟ تو آپ کہتے ہیں ان کے نام نہ لیں. نہیں, نام لینے سے مراد کے اچھا نہیں لگتا. اس سے کیوں نہیں اچھا لگتا جی؟ ایکسپوز نہیں تو پھر تو ڈکٹیٹروں کے نام لیں نا, آپ زیاض کا نام لیں, ایوب کا لیں, مشرف کا لیں, ان کا نام لیتے آپ کو خوف آتا ہے؟ مجھے تو کسی کا خوف نہیں. آپ نام ان کا نہیں لے رہے, سیاستدانوں کو رگڑ رہے ہیں. میں چونکہ سیاست نہیں, یہ غلط. جن کے پاس پاور ہے ان کا نام لیتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں. مجھے کیا ضرورت؟ نہیں, ہاں بالکل. دیکھیں آپ بات سیاست پہ کر رہے ہیں نا, نہیں لیکن وہ ان کا کام ہی نہیں سیاست کرنا, سیاست تو وہ کر رہے ہیں. اب PTI سب سے زیادہ شور ڈال رہی, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی, وہ انگلیاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہیں. تو جب یہ ان کے بغل میں لوریاں لیتے تھے, ہاں یہی ہے, کبھی وہ ایک بیٹھ جاتا ہے کبھی دوسرا, یہ نہیں کرنا. جس پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا اس نے اپنا سیاسی کردار ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا. نہیں, اس طرح تو بھٹو صاحب بھی ایوب خان کی کیبنٹ میں رہے, نواز شریف ضیاء الحق کی پیداوار ہیں, خان صاحب بادشاہ صاحب کی, وہ تو سبھی پھر. تو یہی وجہ ہے نا ہم نئی پارٹی لے کے آئے ہیں, جو اصل پارٹیاں تھیں مین, ان کو آہستہ 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 ختم کر دیا گیا. تحریک پاکستان سے پہلے کتنی پارٹیاں دیکھیں نا, اگر یہ پارٹیاں رول پلے کر رہی ہوتی تو نہیں, ان کو ختم کیا جاتا ہے سر. ہم کیوں جاتے ہیں سیاست میں کہہ رہا ہوں پرانی پارٹیاں, خاکسار تحریک کا نام سنا ہوگا, اور بڑی پارٹیاں تھیں, وہ کہاں گئی؟ ان کو بتدریج ختم کیا گیا بڑے طریقے سے. جاگیردار بھی اس میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ملوث ہے, صحافی بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں,
सियासतदानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगे, असल बुराई की तरफ नहीं करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इसका हल क्या है? जो सियासतदानों की गालियां हर वक्त पड़ती हैं। नहीं, सियासतदानों को गालियां नहीं पड़ती। देखें, जो सियासतदान इस मुल्क के खिलाफ अपना मतलब है इस मुल्क के लिए बेहतर साबित नहीं होगा, उसको गालियां ही पड़ेंगी ना, और उसके गले में हार डालेंगे। नहीं, हर वक्त सियासतदानों को क्यों गालियां? और कोई जिम्मेदार तो सियासतदान जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही के। पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार कौन? सियासतदान तो नहीं है। तो और कौन है? ना, एक डिक्टेटर था, ज्यादा सीटें किसकी अयूब थी? खान। ज्यादा सीटें किसकी नहीं, थी? वो तो देते ना उसको, मुजीब को। किसने नहीं दी? यहिया खान ने। ये किसके कौन कहने था? पे नहीं दी? वो खुद, उनका फैसला था पहले से। बिल्कुल। किसने कहा था? ना 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 ना, ये सारा इल्जाम ऐसे में आपको एक माजरत के साथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये खुदा ना खास्ता अगर केपी के अंदर कुछ हुआ, सारा इल्जाम जैसे शेख मुजीब पे लगा, ये इमरान खान साहब पे आएगा कि केपी को तोड़ने वाला ये बंदा है। ये लिख ले मेरी बात। इस तरह उस वक्त भी हुआ यार। जनरल यहिया खान पूरा वो आखिरी गोली, आखिरी सिपाही तक हथियार डाल चुके हैं। इक़्तिदार की बारी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो भुट्टो नहीं। वो भुट्टो कौन होता है यार? भाईजान, वो ज्यादा सीटों वाले, उनको दें। आप आज पे आ जाएं, गड़े मोए नहीं नहीं नहीं, वो वो उखाड़े। ना ना ना, पूरी एक वो हिस्ट्री शुरू करे बंदा, वो फिर बात आगे तक जा सकती। वो दरमियान में से आगे नहीं जाती। मेरा ख्याल है आप ना ताजी ताजी को किताब पढ़ के नहीं नहीं, आए। ताजी किताब नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब के बगैर ही मैं किताब हूं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा मुझे पता है, और हकीकतन मैं जो बात कर रहा हूं, या तो कहें ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जानबूझ के इन्होंने किया। फातिमा जना को किसने हराया था? क्यों हराया था? हमने नहीं हराया था। नहीं, वो आप नहीं, मैं कह रहा, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। यानी कि जिन लोगों ने हरवाया एस्टेब्लिशमेंट ने, क्यों? भाईजान, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जितनी पार्टी स्क्रीन पे है, मेन स्ट्रीम पार्टियां जो, वो पार्टियां भी तो बारी बारी इनका आसरा लेती हैं। बिल्कुल। अगर वो इनके सहारे पे आती हैं तो वो डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं है। ठीक है, तो मैं ये उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ग्रास रूट लेवल से आए हैं, हम आम लोग हैं, हम आम लोगों के जहनों पे दस्तक दे रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, मिनिस्टर्स रह चुके हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, हुकूमतों में, उनको हम अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं कर रहे। हम आम बंदों को टिकट देना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो गंदे अंडे हैं उनको हम पार्टी का हिस्सा कभी भी नहीं बनाएंगे। ये सख्त फैसला होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ना कि जितना भी बद किरदार को बंदा है, जितना भी करप्ट है, उसे ले आओ, उसके गले में पटा डाल दो और वो बंदा पवित्र हो गया। ऐसा तो नहीं होता। नहीं, ये तो पार्टी में शामिल होने के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, टिकट जारी करने के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बंदे का करैक्टर असैसिनेशन होनी चाहिए, तो देखना चाहिए बंदा क्या है। तो ये सारी चीजें हमने मद्देनजर रख के पार्टी बनाई है। तो आप देखिए, हमारी पार्टी में कोई भी गंदा अंडा नहीं है, ना हम लेके आएंगे ना आप कभी देखेंगे। ये हमें इससे कोई गरज नहीं, हम सारी जिंदगी एक भी पार्लियामेंट की सीट विन करते हैं या नहीं करते, ठीक है। मुझे, मेरे लिए ये चीजें बहुत छोटी सी हैं। मैं एक विजन लेके आया हूँ, मैंने अराउंड द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया आपके सामने बहुत ज्यादा। मैंने जो चीजें सीखी हैं मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ये पॉलिटिक्स ठीक है, इस मुल्क के लिए ये पॉलिटिक्स ठीक है। फैसला मैंने नहीं करना, वोट कौम ने देना है। बिल्कुल। अगर कौम हमें वोट का भी मामला आ जाता है। ये पिछले जो इलेक्शन हुए, वो फॉर्म 45 वाले और जीते हैं, वो जनाब वो बैठ के दफ्तरों में ये लो जी, फलां जीत गया, फलां जीत गया, फलां। वो खुद कह रहे हैं कि यार हम हार गए, उनको कहते नहीं नहीं तुम जीते हो। तो इस तरह के मुझे किसी ने, मैं आ रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा तुम जीते हो। ओहो, कराची में हाफिज नईम रहमान को उन्होंने दी सीट, उसने वापस कर दी। उसने कहा कि पीटीआई का बंदा जीता भाई, मैं नहीं जीता, इसको दो। नाज़िम आला मान रहे थे, उन्होंने एमपीए को क्या करना? नहीं, वो तो पहले हो चुका था, ये बाद में हुआ नेशनल असेंबली का। वो लंबी वो यानी कि जानबूझ के वो जीते ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि पीटीआई का बंदा जीता, उसको दो। नहीं, एमकेएम को, फिर एमकेएम के वो चौथे 5वें नंबर पे। तो मेरे कहने का मकसद कि वोट की कोई इज्जत नहीं। नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, और उनके भाई साहब जनाब पालिश। देखें, ये जो 25 करोड़ अवाम है, इसको इज्जत नहीं मिलती। आप वोट की बात कर रहे हैं, तो जब तक लोग अपनी इनमें खुददारी नहीं आएगी, ये चापलूसी का आंसर खत्म नहीं होगा, मुनाफिकत नहीं जाएगी इस माशरे से, तो इनको तो कोई इज्जत नहीं देगा। इनको तो इस्तेमाल करते हैं सियासतदान, और उन्होंने एक चेन बनाई हुई है ऊपर से नीचे तक, किसको हड्डी डालनी है, किसको बोटी डालनी है।
تو وہ اپنا ان کا ایک نیٹ ورک ہے بڑی پارٹیوں کا, اور وہ نیچے تک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کونسلر لیول تک لوگوں کو, اور وہ لوگ ان کے ارکارے ہیں, وہ نکارے بجاتے ہیں گلی گلی محلے محلے, اس کو ووٹ دو, اس کو ووٹ دو. حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسٹلی حلقوں میں تو وہی لوگ ہیں یا خود جو 2-4 بار ایم پی بن چکے ہیں یا جن کے آباء و اجداد بھی اس سسٹم کا حصہ تھے. تو اگر وہ پچھلے 20 سالوں سے یا 50 سالوں سے حکومتوں میں رہے ہیں تو اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار اور کون ہو سکتا ہے پھر ان کے علاوہ؟ وہی لوگ ہیں نا, انہوں نے بھی تو اپنا حصہ ڈالا ہے. ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ وہ لوگ 20 سال پہلے کیا تھے, بہت سے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ تھے 20 سال پہلے, پیدل تھے, تو آج ان کی دولت کا حساب ہی نہیں ہے, اور کوئی عوام میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ ان کو پوچھے بھئی یہ آپ ارب پتی کیسے ہو گئے. اور ایک سڑک بنتی ہے اس کا 1 ارب اگر ٹھیکہ ہوتا ہے وہ 20 کروڑ لگاتا ہے, اور یہ عوام قومی اسمبلی کے اراکین کا یا صوبائی اسمبلی کے اراکین کا تو نہیں ہے سڑکوں کا گلیوں کے کام کرانے, یہ تو بلدیاتی ادھر دیں بجٹ ان کو, وہ اپنا کام کریں. یہ ادارے بنے ہوئے ہیں جان بوجھ کے مذاق بنایا ہوا, یہ تو سیاسی کرپشن, سیاسی رشوت ہے جی بالکل. اور سب سے میرے خیال میں جو پاکستان میں برائی کی جڑ ہے وہ جاگیردارانہ نظام ہے. انڈیا کے اندر وہ کیوں کامیاب ہو گئے, انہوں نے بالکل ختم کر دیا. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا. اچھا, ہماری پارٹی کے منشور کا یہ قصہ ہے, مجھے یاد آ گیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہم قانون سازی کے لیے کوشش کریں گے کہ ریزرو سیٹیں ختم ہونی چاہیے. کیوں؟ ریزرو سیٹوں پہ کون سی خواتین ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بس وہ اچھا, نمبر 1 جاگیرداروں کی بہنیں بیٹیاں, فیوڈلز کی, صنعت کاروں کی, یا سیاستدانوں کی جو فرینڈز ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. یہ کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سی وی جمع کرواتی ہیں تینوں بڑی پارٹیوں میں, تو اس میں ہوتا ہے جی میرا باپ یہ تھا, میرا دادا یہ تھا. کبھی کوئی عام خاتون جو ہے اگر وہ اس کے ناجائز مراسم نہیں ہے تو یہ کبھی بھی اس کو نہ صوبائی اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں ریزرو سیٹ پہ, نہ قومی اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں. تو بیسکلی اب خواتین میں بھی یہ رجحان ہے, بہت سی خواتین میں جو کامیاب پالیٹیشنز ہیں, ان مطلب ہے ریزرو سیٹوں کے لحاظ سے جن کو ٹکٹس ملتی ہیں, ان میں ساری نہیں لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں ان کو پتہ ہے جی شارٹ کٹ یہ رستہ ہے, یہ رستہ میں پارلیمنٹ میں لے جائے گا, وہ رستہ وہ اپنا لیتی ہیں. تو نقصان کیا ہے؟ اچھا, نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اب عزت دار لوگ جو ہیں ان کی بہو بہنیں بیٹیاں جتنی بھی قابل ہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, وہ سیاست کو گناہ سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ خواتین کے سیاست نہ کرنے کے رجحان کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ یا تو فیوڈلز کی بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں پارلیمنٹ میں, اور یا 2 نمبر خواتین جاتی ہیں. تو یہ ایک صاف ستھری خواتین ہیں, ان کو جب آپ موقع نہیں دیں گے, میں تو چاہتا ہوں خواتین کو زیادہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ جب خاتون اویئرنیس خاتون کو پرائم منسٹر بن سکتی تو حصہ ڈائریکٹ ان کو لینا چاہیے. ناظرین, یہ تھے ہمارے آج مہمان احسان قریشی صاحب. جرنلزم سے ان کا گہرا تعلق, اس کے بعد پولیٹک میں آئے, بزنس بھی اپنا کرتے جرمنی میں, لیکن سیاست پاکستان میں کرتے ہیں. ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, بہت اچھی ایک ڈبیٹ رہی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا, یہ باہر بیٹھ کے پاکستان کا اتنا سوچتے ہیں, لیکن پاکستان میں باہر رہنے والوں کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. ان کو ڈبل نیشنلٹی پہ ہم بھنگڑے تو بہت ڈالتے ہیں کہ لارڈ نذیر بن گیا, چودھری سرور صاحب بن گئے, وہ ان کا بیٹا بن گیا فلاں. تو پاکستان کے اندر موت پڑتی ہے, کیا وہ پاکستان کے دشمن ہیں؟ بھائی نیشنلٹی انہوں نے لی ہے, وہ ایک نارمل ہے, پروسیس ہے. انگلینڈ کے میئر صادق صاحب بننے پہ تو پورا پاکستان اچھل کود رہا تھا. تو اگر کوئی پاکستانی لاہور میں جا کے لاہور کا میئر بننا چاہے یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہے, اس کو کہیں گے جی نیشنلٹی چھوڑ کے آؤ. یہ بالکل یعنی کہ منافقت ہے. تو اس کو ختم کریں, اور باہر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو بطور ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کے اندر لیں. جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی سیٹیں مخصوص کی جائیں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی, تاکہ وہ پاکستانیوں کے حوالے سے بات کر سکیں, پاکستان اور دوسرے ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکیں. تو یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.